بسم اللہ الرحمن الرحیم. فباٹی اور فائٹ کے جو ممبران ہیں، عہدیدار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر ظفر صدیقی صاحب، چیف منسٹر سندھ کے کوآرڈینیٹر شہزاد میمن صاحب، دن محمد صاحب، ایس پی، ایس ایس پی سینٹرل، ڈی ایم سی، ڈی سی آفس کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، ڈی جی سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سٹی ایریا کے عہدیدار ہیں، میڈیا کے تمام دوست، السلام علیکم. لیجوان کی بات کی گئی اور میں لیجوان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک حکومت کا بزنس مین کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ لیجوان صحیح طریقے سے نہیں کیا جائے گا، تب تک میں سمجھتا ہوں مسائل کا سسٹینیبل حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کہیں ہم غلطی کرتے ہیں، کہیں دوسرے غلطی کرتے ہیں، تو ماضی میں نہیں جاتے، آگے کا سوچتے ہوئے پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ حکومت آپ کے مسائل کو سمجھتی ہے، آپ کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی رکھتی ہے، اور انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے جو سسٹینیبل طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم سب کام کریں گے. اور میں اس میں جو آپ کی آواز بن سکا، میں آواز بننے کو تیار ہوں. لیکن تھوڑا میں اس کو آن اے لائٹر نوٹ سٹارٹ کرتا ہوں کہ لوگ یہاں پر کام نہیں کرتے اور فیتے کاٹتے ہیں. لوگ یہاں پر کام نہیں کرتے، اعلانات کرتے ہیں. اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ نالائکی میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہم کام کرتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ نالائکی کہہ لیں ہماری کہ ہم اس کو اون نہیں کر پاتے. اور یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ 38 کروڑ روپے فباٹی کو وزیر اعلیٰ سندھ نے دیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے دیے، لیکن آپ کو کہیں پیپلز پارٹی کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا. یہ شو کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہمارے صنعت کار ہیں ان کے مسائل کا حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، تصویر کھنچوانے میں دلچسپی نہیں رکھتی. یہی چیز نکاٹی میں ہوئی، یہی چیز کاٹی میں ہوئی، یہ چیز سائٹ میں ہوئی. اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جب وزیر اعلیٰ سندھ 2016 میں حلف لیا تو کراچی کے صنعت کاروں سے، حیدرآباد کے صنعت کاروں سے، سکھر کے صنعت کاروں سے ملاقات کی اور کہا کہ جی بتائیے ہم کیسے مل کر کام کر سکتے ہیں آپ کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے. اور گزارشات یہ ہیں کہ جی ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ نہیں سوچا کہ پیسے میں خرچ کروں، سندھ حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ پیسے ہمارے تھرو خرچ ہوں. ہم نے کہا جی آپ کی امانت ہے، ہم ٹیکس آپ سے لیتے ہیں، ہم پیسے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ خود لگائیں. اور آپ نے دیکھا نتیجہ یہ ہوا کہ کاٹی میں ترقیاتی کام ہوا، نکاٹی میں ترقیاتی کام ہوا، اور اب فباٹی میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے. اور اس کا کہیں پر پیسے دینے کے باوجود، فیسیلیٹیٹ کرنے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کہیں پر اس کی رونمائی نہیں کی گئی، تشہیر نہیں کی گئی. تو یہ شو بھی کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی بے لوس خدمت کرنے پر بلیو کرتی ہے. اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کمیونیکیشن گیپ ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجنے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے مسائل کے حل میں اتنی سنجیدگی رکھتی ہے کہ آپ کو اختیارات پیسے سونپ دیتی ہے کہ آپ خود ایمانداری سے وہ اخراجات کریں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام پروسیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے جینوئنلی، سیریسلی آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کرنے کو تیار ہے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کو تیار ہے. اس کے برعکس جن لوگوں کو 30 سال تک اس شہر نے پالا پوسا، خیال رکھا، عزت دی، انہوں نے ابھی بتایا جو فائٹ کے یہاں پہ عہدیدار تھے کہ انہوں نے خاموشی سے ڈی ایم سی کے ذریعے کوئی قانون سازی کر لی اور ایگزاربیٹنٹ ٹیکس آپ کے اوپر لگا دیے. یہ آپ کے الیکٹڈ لوگ تھے جو آپ کا ووٹ لے کر آئے تھے، جو کہتے ہیں کہ جی ہم کراچی کا حق ادا کرتے ہیں. 2018 میں آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی یہ کنٹریبیوشن تھی کہ کائٹ کے لیے، کاٹی کے لیے، نکاٹی کے لیے، فباٹی کے لیے پیسے پیپلز پارٹی نے دیے، بے لوس ہو کے دیے.
سندھ حکومت نے دیے، لیکن پھر بھی کچھ اور لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو کراچی سے سلیکٹ کرا لیا گیا۔ آج 2.5 سالوں میں ان لوگوں نے کوئی ایک چیز اگر آپ لوگوں کے لیے کی ہو، وعدے کرنے کے علاوہ، پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ، تو آپ مجھے بتائیے۔ یو ٹرن بھی کہہ لیں، جن لوگوں کو ماضی کی حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، ان کے پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہیں، فیتا کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان صاحب کا تحفہ ہے یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا گلہ جائز ہے کہ یس کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، لیجان ہونا چاہیے، اور اس لیجان کے لیے میں کاٹی بھی جاتا رہتا ہوں، میں نکاٹی بھی اس دن گیا تھا، اور میں آج آپ کے پاس بھی آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اب ہم تالی کو دونوں ہاتھوں سے بجائیں گے، تاکہ ہم لوگ مل کے کراچی کا حق ادا کریں گے۔ یہ تفریق کی سیاست اب ختم ہونے کی ضرورت ہے، اب خدمت کی سیاست ہونے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے، جو پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں میں اربوں روپے اپنے انڈسٹریلسٹ کمیونٹی کو دیے تاکہ وہ خود اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکیں، یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ہم اور آپ مل کر انڈسٹریل چینج لا سکتے ہیں، انفراسٹرکچر کا چینج لا سکتے ہیں، اور جہاں ہماری کوتاہی ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جہاں آپ کی کوتاہی ہوگی ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے مسائل کا انشاءاللہ حل تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ تو لیجون سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں چونکہ انوائرمنٹ کا محکمہ اور قانون کا محکمہ میرے انڈر آتا ہے، میں دونوں کے لیے ایک لیجون آج اعلان کر دیتا ہوں کہ ہر مہینے ایک میٹنگ میرے دفتر میں کی جائے گی، جس کے اندر تمام یہ جو کراچی کی انڈسٹریل ایسوسیشن ہیں، یا کہ اگر آپ سندھ بھر کی ایسوسیشن کو انکلوڈ کر لیں، وہ تمام ایسوسیشن کا ایک 2 نمائندے آ جائیں اس کے اندر۔ میں آپ کو ہوسٹ کروں گا، جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے انڈسٹری کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے، ریسٹ ایشورڈ کہ وہ معاملہ میں آپ کو حل کر کے دوں گا۔ آپ نے کہا وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں نیچے لیول پہ سیٹنگ نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ جب حکمران آپ کے ساتھ موجود ہیں، حکمران آپ کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی رکھتے ہیں، تو آپ حکمران سے بات کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام حکمران ہے۔ ہم آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں جو کہ آپ کا حل تلاش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سیپا کے حوالے سے آپ نے بات کی، کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں کچھ مسئلے مسائل ہیں۔ ہم کبھی کبھار پروجیکٹس کو امپروو کرنے میں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کی منظوری کرانے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کا تخمینہ غلط لگتا ہے، اور جب تخمینہ غلط لگتا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن میں پرابلم ہو جاتی ہے، اور جب ایگزیکیوشن میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ التوا کا شکار ہوتا ہے۔ تو سی ٹی پی تو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس کے اندر سندھ حکومت کو وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فیڈرل فنڈڈ پروونشل فنڈڈ پروجیکٹ ہے، 50-50 کنٹریبیوشن ہے، اور وفاقی حکومت کی دلچسپی شہر سے آپ سب کے سامنے بالکل ظاہر ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ دقت ہمیں یہ آتی ہے جس کی وجہ سے سیپا کے کچھ لوگ آپ کو آ کے شاید تنگ کرتے ہوں گے، وہ واٹر کمیشن کا ایک آرڈر ہے کہ جی آپ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیں، اور آپ نے بات بالکل درست کی کہ اگر آج سے 40 سال پہلے 120 گز کے پلاٹ پہ کوئی فیکٹری لگ گئی تھی، 400 گز کے پلاٹ پہ کوئی فیکٹری لگ گئی تھی، تو اس کے پاس تو اب جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گا۔ تو میں قانون سازی جتنی بھی کر لوں، میں حکم نامہ کوئی بھی ایشو کر دوں، اگر وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو سیپا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس قانون کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں کہ جس صنعت کے اندر وہ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ سکتا ہے، جگہ جو نئی صنعت لگ رہی ہے وہاں لگے، لیکن جو پرانی صنعت ہے جس کے اندر اب جگہ نہیں ہے، اس میں آپ کی ایسوسیشن سرٹیفائی کرے گی، سیپا سرٹیفائی کرے گا، اور جب یہ کنکلوژن آتی ہے کہ ہاں جگہ نہیں ہے تو پھر اس کو آپ پری ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فیسلٹی انشاءاللہ دیں گے، اور یہ میں آپ کو قانون اسمبلی سے پاس کرا کے دوں گا تاکہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ حل ہو۔ یہ میرا آپ کو کمٹمنٹ ہے، لیکن آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ بعد میں کچھ لوگ جو بلیک میل کرتے ہیں وہ عدالت جائیں گے، جو آپ کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، جو حکومت کو، سیپا کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، وہ عدالت جائیں گے۔ تو ہمیں آپ کو مل کر اس کا سامنا کرنا ہوگا، اور ہمیں عدالت کو بھی اس چیز کو سمجھانا ہوگا کہ آپ جتنی آئیڈیل لیجسلیشن کر دیں، اگر اس کے پاس 100 گز کی زمین میں جگہ نہیں ہے
تو وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا سکتا. تو یا تو آپ لڑتے رہیں یا کوئی نہ کوئی پریکٹیبل سولوشن نکالیں. تو سولوشن جو حکومت یہ نکالنے کی سوچ رہی ہے، جس میں مجھے کچھ کاٹی کے دوستوں نے پرپوز کیا تھا، نکاٹی والوں نے پرپوز کیا تھا، آپ کی طرف سے بھی یہ پرپوزل آئے گا، تو انشاءاللہ آنے والے اسمبلی کے اجلاس میں اس طرح کی لیجسلیشن کو ہم لے جائیں گے تاکہ اس معاملے کو ایڈریس کیا جا سکے. دوسرا، آپ نے ریونیو اسٹیمپس کے حوالے سے بات کی. اگر آپ کی طرف سے کوئی پرپوزل آ جائے، مجھ سے آپ ملاقات کر لیں. اگر آپ ان رائٹنگ پرپوزل دے دیں، باقی صنعتی ایسوسیشن سے بھی بات کر لیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے. اگر وہ چیز غلط ہے، وہ چیز آج کل کے موجودہ جو طریقہ کار ہے قوانین کے حساب سے پریکٹیکل نہیں ہے، تو اگین سندھ گورنمنٹ آپ کی آواز بنتے ہوئے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. تیسری چیز، آپ نے میونسپیلٹی کے حوالے سے بات کی کہ جو ماضی کی ڈی ایم سی تھی وہ ایگزوربیٹنٹ ریٹس لگا کے چلے گئی ہے. ابھی جو نئے ڈی سی آئے ہیں، نئی ڈی ایم سی کی انتظامیہ ہے، وہ ایک لیجون کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بٹوین دا سٹیزنز آف سینٹرل اینڈ دی مینجمنٹ، کہ جی اگر آپ ٹیکس دیں گے، اگر آپ ریونیو سرکار کو دیں گے تو سرکار کے پاس وہ وسائل ہوں گے کہ آپ کے مسائل کا وہ حل سسٹینیبل انداز سے تلاش کر سکے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکٹرانک بیسڈ ڈیجیٹل ڈیٹا بیس مرتب کیا، جس کے تحت آسانی سے آپ کی وہ ٹیکس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. اور جو مجھے پتا ہے وہ 800 سے 1000 روپے ایوریج اماؤنٹ آتا ہے دکانوں کے لیے، جو شاپ بورڈ مجھے بتائے گا. صنعت کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، مجھے پتا نہیں ہے. اس کے اوپر ڈی سی سینٹرل ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ ان سے ملاقات کر لیں. ریزنیبل آدمی ہیں، ریزنیبل طریقے سے اس کا حل تلاش کریں. فیصلہ انہوں نے نہیں کیا تھا، ماضی کے جو ڈی ایم سی کے چیئرمین تھے وہ کر کے گئے تھے. کوئی نہ کوئی ریزنیبل سولوشن کا تلاش کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس میں مجھے کوئی اپنا کردار ادا کرنا پڑا تو میں آپ دونوں کے درمیان بیٹھ کے برج کا کردار ادا کروں گا تاکہ اگین کوئی سسٹینیبل سولوشن اس حوالے سے ڈھونڈا جا سکے. لیکن میں امید یہ کروں گا کہ آپ لوگوں کو ڈی ایم سی انتظامیہ کا ہاتھ بٹانا ہے تاکہ ان کو ٹیکس ملے. اور پھر جب ان کو ٹیکس ملے گا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کو آپ کے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، امپروومنٹ کے لیے، بہتری کے لیے اس کو خرچ کریں گے. تو انشاءاللہ اس کام کے اندر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرا اپنا آفس اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ لیجون ہو سکے اور آپ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکے. فائر بریگیڈ کے حوالے سے آپ نے ایس ٹی پلاٹ کا ذکر کیا. ایس پی سینٹرل موجود ہیں، اس کو ذرا میک شور کیجئے کہ فردر انکروچمنٹ نہ ہو. اور ایڈمنسٹریٹر صاحب یہ میک شور کیجئے کہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کو ریموو کیا جائے تاکہ فوری طور پر اس زمین کو، جو سرکاری زمین ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، اس کو سیلویج کیا جا سکے. اور پھر دیکھ لیجئے کیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس پروجیکٹ کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر وہ اس ایریا کی فلاح و بہبود کے لیے بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انفراسٹرکچر بلڈ کیا جا سکے. تو اس کے اندر بھی ایس پی صاحب آپ بھی بات کر لیجئے گا، میک شور کریں کہ کوئی فردر انکروچمنٹ نہ ہو، اور جو انکروچمنٹ ہے وہ ڈی ایم سی اور آپ مل کر اس انکروچمنٹ کو ریموو کریں تاکہ وہ سرکاری جو زمین غالباً 7 ایکڑ کی ہے اس کو سیکیور کیا جا سکے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. گیس، آئین پاکستان واضح الفاظ میں آرٹیکل 158 میں یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے گیس دریافت ہوگی، پہلا حق پریسیڈنٹ جو ہے اس صوبے کی ضروریات کو دی جائیں گی. یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، یہ کراچی کا، حیدرآباد کا، سکھر کا، لاڑکانہ کا تاجر نہیں کہہ رہا، یہ سندھ کا عام آدمی نہیں کہہ رہا، رہائشی نہیں کہہ رہا، یہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے جو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اگر آپ حقائق پر روشنی ڈالیں تو صوبہ سندھ کے اندر 2400 سے 2500 MMCFD گیس پیدا ہوتی ہے. ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ چاہے صنعتی ہو، گھریلو ہو، ٹرانسپورٹ کی ہو، وہ 1400 سے 1500 MMCFD ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو گیس ہم کو SSGC سپلائی کری ہے وہ 800 سے 900 MMCFD ہے. یعنی کہ جو سندھ کا حق ہے، جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں گیس، اس کی تقریباً 35 سے 40% گیس ہم کو ملتی ہے، باقی گیس یہ لے جاتے ہیں. اور یہ ہے آئین شکنی، یہ ہے آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کرنا، یہ ہے سندھ کے تاجروں کے ساتھ زیادتی، سندھ کے گھریلو صارفین کے ساتھ زیادتی، ہمارے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی. اور اس حوالے سے
چاہے وزیر اعلیٰ سندھ ہو، وزیر توانائی سندھ ہو، سندھ حکومت کا کوئی اور وزیر ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران ہو، سینٹ کے ہمارے ممبران ہو، ہم نے بار بار یہ مقدمہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کو سندھ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور پیر کے روز وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم پاکستان کو خط بھی لکھا ہے اس حوالے سے، ان تمام حقائق بیان کرتے ہوئے کہ سندھ کو اس کے حصے کی گیس دی جائے. لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں نا یہ یرغمال وفاقی حکومت ہے، اے ٹی ایمز حکومت چلا رہے ہیں. وہ ندیم بابر صاحب کوئی اپنی لاجک پیش کرتے ہیں، کوئی اپنی منطق پیش کرتے ہیں. مجھے تو اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری گیس ملنی چاہیے، یہ لوگ زبردستی ہمیں ایل این جی دیتے ہیں، زبردستی ہم کو آر ایل این جی دیتے ہیں، اور آپ صنعت کاروں سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آر ایل این جی دیں گے، مہنگے ریٹ پر دیں گے، آپ اگری کریں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں، آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں آج صنعت کاروں کے پاس بیٹھا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میڈیا دکھائے وزیر اعظم کو. عمران خان صاحب آپ دیکھیے یہ کہ کراچی سے آپ نے ووٹ لیا تھا، کراچی سے 14 آپ کے ایم این ایز منتخب ہوئے تھے، کراچی کو بڑے بڑے سہانے خواب دکھائے تھے آپ نے. آج کراچی کا صنعت کار آپ کے وعدوں کے باوجود، آپ کے کمٹمنٹس کے باوجود، معاہدوں کے باوجود، مہنگی گیس لینے سے اگری کرنے کے باوجود اس کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. آپ کے لوگ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں. آپ کی کابینہ میں جو لوگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اورینٹڈ ہیں، جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی کے صنعت کاروں کو، حیدرآباد کے صنعت کاروں کو، جامشورو کے صنعت کاروں کو، لاڑکانہ کے صنعت کاروں کو، سکھر کے صنعت کاروں کو، سندھ میں جہاں جہاں صنعت ہے ان سب کا استحصال ہو رہا ہے، ان سب کو نقصان ہو رہا ہے. سندھ کی تمام عوام کا استحصال ہو رہا ہے. ہمارے حصے کی ہمیں گیس نہیں مل رہی، اور آپ کو آپ کے یہ جو اے ٹی ایمز بیٹھی ہیں، جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، جو اپنے ذاتی انٹرسٹ کی خاطر آپ سے فیصلے کراتے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ کراچی تشریف لائیں، کراچی کے صنعت کاروں سے بات کریں، کسی گورنر سے بات نہ کریں، وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کریں، وزیر توانائی سے بات کریں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ سازش کی جا رہی ہے، کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ان کے آئینی حقوق نہیں مل رہے. تو میں آپ تمام صنعت کاروں کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کی آواز بنے ہوئے اس ایشو پہ. ہم نے آپ کے اس اعلان سے پہلے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا، جس کے جواب میں پھر وہ اے ٹی ایم کہتی ہے کہ نہیں نہیں ان کو حقائق نہیں پتا. ندیم بابر صاحب، کیا صوبہ سندھ 2400 سے 2500 ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیدا نہیں کرتا؟ کیا آرٹیکل 158 ہمارے اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو گارنٹی نہیں کرتا؟ کیا آپ لوگوں نے صنعت کاروں سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ آپ گیس لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے؟ تو نہ آپ آئینی چیزوں کو پورا کرتے ہیں، نہ اپنے کانٹریکچل معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. یہ آپ کی نااہلی ہے. روز آپ دیکھتے ہیں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر وہ بہادر صحافی ان اے ٹی ایمز کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس وفاقی حکومت کی نااہلی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ حل تلاش نہیں کر رہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں کو اپنے لیجان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب آپ نالائق لوگوں کو منتخب کریں گے تو وہ آپ کا کیا مقدمہ لڑیں گے؟ اگر آپ نالائق لوگوں کی سلیکشن کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ آپ کا کیا مقدمہ لڑیں گے؟ آپ نے کہا نا کہ میں قانون جانتا ہوں، آپ صنعت جانتے ہیں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں. میرا آپ کا اسٹیک ہے، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. ووٹ لیے کراچی سے، ووٹ لے کے چلے گئے، بیٹھے بنی گالا میں آرام سے، ان کو گیس مل رہی ہے، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. لیکن صوبہ سندھ کی عوام کا آپ حال دیکھیے کہ ہمارا آئینی حق ہمیں نہیں مل رہا. جو کراچی سے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا. آپ کہتے ہیں نا پانی، وزیر اعظم پاکستان کراچی سے منتخب ہوئے ستمبر کے مہینے میں، ستمبر 2018 کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کراچی سے منتخب وزیر اعظم ہیں. 650 این جے ڈی پانی کی، اضافی پانی کی ریکویسٹ ہماری پینڈنگ ہے وفاقی حکومت کے سامنے بڑے عرصے سے. وزیر اعلیٰ اس عزم کے ساتھ سی سی آئی میں اپیئر ہوتے ہیں
کہ یار اب تو کراچی کا وزیر اعظم ہے, یہ فوراً درخواست الاؤ کر دی جائے گی. آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر. کراچی سرکل ریلوے کے حوالے سے دسمبر 2016 میں کراچی سرکل ریلوے کو سی پیک کا حصہ بنوانے کی منظوری دی گئی. دسمبر 2016 میں آپ کے ساتھ کاغذات شیئر کر سکتا ہوں. سوورن گارنٹی ایشو کرنی تھی وفاقی حکومت کو. دسمبر 2016 سے دسمبر 2020 4 سال ہو گئے, ابھی تک سوورن گارنٹی ایشو نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وفاقی حکومت اس کے سی آر کے ٹریک پر ML1 چلانا چاہتی ہے. ماضی میں وفاقی وزیر یا وفاقی حکومت کا کراچی سے انٹرسٹ نہیں تھا. اب آپ تو 14 سیٹیں کراچی سے لے کے گئے ہیں. آپ کا تو کہتے ہیں آپ سٹیک ہے کراچی شہر میں, آپ کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ آپ کی کولیشن پارٹنر ہے, کراچی کی 90% سیٹیں آپ کے پاس ہیں. کیوں آپ نے سوورن گارنٹی پچھلے 2.5 سال سے ایشو نہیں کی؟ کیوں آپ بار بار ML1 کو فوقیت دیتے؟ پیپلز پارٹی نے اپنا حق ادا کیا, سی پیک میں شامل بھی کرایا. وزیر اعلیٰ سندھ نے 12-13 خطوط وفاقی حکومت کو لکھے اور سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور کرائی کہ ML1 کو فوقیت نہیں ملنی چاہیے, کراچی والوں کو KCR پر فوقیت ملنی چاہیے, وہ روٹ KCR کے لیے استعمال ہونا چاہیے. لیکن کوئی انٹرسٹ نہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سینسس. جب تک آپ کو آپ کی آبادی صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوگی, آپ پلاننگ نہیں کر سکتے. سینسس کہتا ہے صوبہ سندھ کی آبادی 4 کروڑ 80 لاکھ ہے, کراچی کی آبادی 1 کروڑ 61 لاکھ ہے. ہمارے پاس کاغذات موجود ہیں, شواہد موجود ہیں, ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے سینسس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا. یہ معاملہ CCI کو منظور کرنا تھا. CCI کے سامنے وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کا مقدمہ رکھا, سندھ کے دارالحکومت کراچی کا مقدمہ رکھا. CCI نے معاملے کو مؤخر کر دیا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ علی زیدی صاحب, جو کہ کراچی کا بیٹا کہتے ہیں اپنے آپ کو, کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, پتہ چلا کہ ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی. تو جب کمیٹی کا پتہ چلا تو وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی چیز فائنلائز نہیں ہونی چاہیے. CCI نومبر 2020 میں فیصلہ کرتی ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے, میں منٹ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ, کہ صوبوں کی ریزرویشن سننے کے بعد ریکمنڈیشن دیں گے آپ. علی زیدی صاحب صوبے سے مشاورت نہیں کرتے, کابینہ میں جمع کرا دیتے ہیں. وہ کابینہ جہاں پر وفاقی وزیر قانون متحدہ قومی موومنٹ کا ہے, وفاقی وزیر IT متحدہ قومی موومنٹ کا ہے, جو کہتے ہیں کہ سینسس پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, لیکن اعلان کے حد تک زیادتی, پریس کانفرنس کے حد تک زیادتی. او بھائی آپ حکومت کا حصہ ہو, آپ اقتدار میں ہو, حق ادا کرو ان لوگوں کا جن سے آپ نے ووٹ مانگے تھے. خاموش ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں ان کی. 162 ارب روپے کا وزیر اعظم پاکستان وعدہ کرتے ہیں کراچی والوں سے, 0 انڈا, وہ انڈا جو اب 30 روپے کا مل رہا ہے تھینکس ٹو عمران خان, انڈا دیا ہے انہوں نے کراچی شہر کو 162 روپے کے وعدے میں. پھر جی کہتے ہیں ہم سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں گے, 1100 ارب روپے کا وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں, جس میں 350 ارب روپے ان کو خرچ کرنے ہیں. ابھی تک کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیجئے جو امپلیمنٹیشن فیز میں آیا ہو. ہم نے تو ملیر ایکسپریس وے کو سٹارٹ کر دیا ہے, ہم نے ملیر ایکسپریس وے کو سٹارٹ کر دیا, 30 MJD پانی کی اسکیم کو سٹارٹ کر دیا, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے پروجیکٹس کے اوپر چیزیں سٹارٹ ہو گئی. میں ایک چیز بھول گیا, سوری بتاتا ہوں, سوری بات بھول گیا میں. سائٹ کے ایریے میں, سائٹ کے صنعت کار وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس آئے آج سے کوئی 3 مہینے پہلے کہ جی ہماری سڑکوں کو آپ بہتر کر کے دیں. ووٹ کسی اور کو پڑا تھا, وہاں سے منتخب سلیکٹ کوئی اور ہوا, وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا میں ذمہ داری ادا کروں گا. ایکسپورٹ کا کریڈٹ وفاقی حکومت لیتی ہے, ریونیو کا کریڈٹ وفاقی حکومت لیتی ہے, دیتی کچھ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ میں آپ کو سڑکیں تعمیر کر کے دوں گا. اچھی خبر یہ 2 سڑکوں پر تعمیر KDA نے سٹارٹ کر دی ہے, اور 7 سڑکوں کا ٹینڈر
پچھلے ہفتے اخبار میں آ چکا ہے. انشاءاللہ اس مالی سال میں آپ کو 9 سڑکیں سائٹ کی بھی ہم کمپلیٹ کر کے دیں گے. یہ شو کرتا ہے کہ ہم تشہیر کرنے پر نہیں، کام کرنے پر بلیو کرتے ہیں. وہ علی زیدی صاحب وفاقی وزیر ساحلی امور کے ہیں، کوسٹ پہ ان کا بھی اسٹیک ہے نا. موری پور وائی جنکشن روڈ خراب ہے، لوگوں کو مشکلات ہیں وہاں پہ، ووٹ ان کے پاس ہیں. کام کون کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت. اور اگین وزیر اعلیٰ سندھ یہ احکامات جاری کر چکے ہیں کہ وائی جنکشن موری پور روڈ اگلے 6 ماہ میں، اسی مالی سال میں ہم ختم کر کے دیں گے. اخبار میں ٹینڈر کا ایڈ ایشو ہو چکا ہے. 7 تاریخ کو انشاءاللہ ٹینڈر اوارڈ ہوگا اور انشاءاللہ یہ وعدہ 30 جون 2021 سے پہلے اس روڈ کو بھی یہی سندھ حکومت آپ کو مکمل کر کے دے گی. یہ وہ حقائق ہے کہ جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یار آپ کراچی میں انٹرسٹڈ نہیں ہو. مراد علی شاہ صاحب آپ کراچی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کراچی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی میں پیدا ہوئے تھے، کراچی میں اسٹیک ہے ان کا، اور کراچی کی ماضی میں خدمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی اور انشاءاللہ آج اور کل بھی وہ خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہے گی. بنڈل بڈو سر آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے وہ صوبہ سندھ کی عوام کی ملکیت ہے، وہ آپ کی میری ملکیت ہے. وفاقی حکومت نے غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر ایک یک طرفہ آرڈیننس جاری کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. وہ آرڈیننس صدر مملکت نے پروملگیٹ کیا. صدر مملکت کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، کراچی سے ہے. لاء ڈپارٹمنٹ نے، وفاقی وزیر قانون، وزارت قانون نے اس لاء کو بنا کے مسودے کو بھیجا. وزیر قانون کا تعلق کراچی شہر سے ہے، صوبہ سندھ سے ہے. لیکن ذمہ داری آپ کا مقدمہ لڑنے کی وہ سندھ حکومت نے نبھائی. ہماری کابینہ نے اس کو رد کیا، سندھ اسمبلی نے اس کو رد کیا، اور ہم اپنے اعتراضات کو وفاقی حکومت کے سامنے کنوے کر چکے ہیں. اور اب ان کو گھبراہٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آج تک اس قانون کو اسمبلی میں پیش نہیں کر پائے، آج تک. اور کل غالباً اس آرڈیننس کا آخری دن ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو ذرا سی بھی آئینی پرنسپلز کا پتہ ہے، اگر ذرا سا بھی ان کو شعور ہے، ذرا سا بھی یہ چیزوں کو صحیح طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، آج اس آرڈیننس کو وڈرا کریں، ورنہ کل تو وہ ویسے ہی لیپس ہو جائے گا. اگر ان کو آئین سے محبت ہے، اگر وہ آئین کو، رول آف لاء کو فالو کرنے میں بلیو کرتے ہیں، تو آج آرڈیننس کو وڈرا کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی فیس سیونگ ان کی ہو پائے. ورنہ انہوں نے چائنا کٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے سندھ کی پراپرٹی پہ، سندھ کے آئلینڈز پہ. انشاءاللہ سندھ کی حکومت ان کو یہ چائنا کٹنگ نہیں کرنے دے گی اور سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی. تو یہ ساری گزارشات تھیں اس امید کے ساتھ کہ یہ جو انٹریکشن کا، کانٹیکٹ کا ایک نیا سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی سندھ حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے، اپنا ہاتھ بڑھایا ہے. اس ہاتھ کو آپ تھامیں گے، اس ہاتھ کو آپ پکڑیں گے اور انشاءاللہ مل کر ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے وسائل کو صحیح طریقے سے لگائیں گے تاکہ ہم سسٹینیبل حل اپنے مسائل کا تلاش کر سکیں اور اپنی پریشانیوں کو کم کر سکیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کوئی سوال جواب ہو تو. دیکھیے کل وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بلایا گیا تھا اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سپریم کورٹ کو یہ گزارش کی کہ ماضی میں میئر کے ایم سی نے غلط بیانی کی تھی عدالت کے ساتھ کہ جی سندھ حکومت ہمیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے کا اختیار نہیں دیا ہوا. قانونی اعتبار سے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کرے. لوکل گورنمنٹ ابھی موجود ہے. ابھی آپ نے بات کی، یہاں پہ صنعت کاروں نے بات کی کہ جی وہ پلاٹ کے اوپر قبضہ کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہی ڈی ایم سی کارروائی کرے گی، یہ پولیس کارروائی کرے گی. یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہوتا، سندھ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، چاہے وہ کے ایم سی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈی ایم سی کی شکل میں ہو، یا جہاں پہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے یہ اس کا کام ہے.
جہاں پر ان اداروں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن سندھ حکومت کا ایک اصولی موقف ہے ان جگہوں پر جہاں پر لوگ رہائشی ہیں، جہاں پر لوگ بستے ہیں، جو ماضی میں وہاں پر آ کے بیٹھ گئے تھے، سندھ کابینہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کو فوری طور پر ہٹانا ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہوگا جب تک ان کو متبادل جگہ فراہم نہ کی جائے۔ تو جو کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر تو ہٹانے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جہاں غریب آدمی بستا ہے، غریب آدمی کی ہمیں فکر ہے، وزیر اعظم کو بنی گالا کی فکر ہے، وہ اپنے گھر کو ریگولرائز کرا سکتے ہیں۔ یہ کتنا دیکھیں نا، انہوں نے اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان، بٹ انہوں نے اپنے کام سے ثابت کیا ایک نہیں دو پاکستان۔ غریب کا پاکستان یہ ہے کہ اس کو بے گھر کر دیں، اس کی چھت کو اس سے چھین لیں، لیکن طاقتور، مضبوط، ایماندار، ہینڈسم وزیر اعظم کے لیے ڈفرینٹ قانون ہے کہ اس کے گھر کو ریگولرائز کیا جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، پالیسیز کو یونینمسلی یونیورسلی اپلائی ہونا چاہیے تاکہ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اعلان کیا تھا کہ ایم کیو ایم سمیت جی ڈی اے اور دیگر پارٹیوں سے مشاورت کی جائے گی اور مذاکرات بھی کیے جائیں گے یا ان کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے حوالے سے بھی بات ہوگی اور سینسس کو اور اس کے علاوہ جزائر پر جو ہے وہ پیش رفت ہوگی۔ تو آج کے ایم کیو ایم سے بھی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور جی ڈی اے اور جو کانفرنس جماعت ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت؟ بھائی 3 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر جا رہا ہے اگین سینسس کے حوالے سے ان سے بات کرنے کے لیے کہ بھائی آپ بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سینسس صحیح طریقے سے نہیں کیے گئے، تو آپ اس حکومت کا ساتھ چھوڑیں، اس حکومت سے باہر نکلیں اور عوام کا ساتھ دیتے ہوئے اس سینسس کو رد کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کا حصہ بھی ہوں، اس حکومت کا جو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے سینسس کو منظور کراتی ہے اس کا حصہ بھی ہوں، اور پھر آپ عوام کو یہ کہیں کہ سینسس صحیح طریقے سے نہیں ہوئے، تو یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ جی ڈی اے کو بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ ان آئلینڈس کے حوالے سے، سینسس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں پہ جہاں وفاقی حکومت این ایف سی میں جو پیسے صوبہ سندھ کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کیے جاتے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ پیپلز پارٹی وہ اپنا حق ادا کرنے کو تیار ہے، اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ جی ڈی اے والے اور این کے ایم والے بھی ہمارے اس حوالے سے ساتھ دیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا قانون سے؟ خالد مقبول صدیقی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ انفارچونیٹ چیز ہے، آپ لوگ خود اس بات کے معترف ہیں کہ جہاں چائنا کٹنگ ہوئی تھی، جہاں پہ لوگ غیر قانونی طور پر دکانیں بن گئے ہیں، نالوں پہ انہوں نے دکانیں بنا دی، وہ نالے وہ ڈرینیج چوک ہو جاتی ہیں جب بارش میں تباہی ہوتی ہے، تو اگر وہ ڈی سی یا ڈی ایم سی اب ان تجاوزات کے خلاف کارروائی کر رہی ہے تو ان تجاوزات کے ہٹانے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہنے والے لوگوں کو ہوگا نا۔ تو ان کو تو اس چیز کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی پارک کے اندر 10,000 روپے پہ 50,000 روپے پہ پورے پارک کو جو کہ ایکڑوں پر محیط ہے وہ کسی پرائیویٹ شخص کو ٹھیکے پر دے دیا ہو، اگر ڈی ایم سی اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے تو نہیں کر رہی نا، وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو چائنا کٹنگ سے پاک کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ تو اس کام میں تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید خالد مقبول صدیقی صاحب کو کسی نے غلط حقائق بتائے ہوں، تو میں آپ کے توسط سے ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس اچھے کام میں ان کا ساتھ دیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے آپ بتائیں ہم کو، لیکن اچھے کام میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ سر گیس بحران کے حوالے سے آپ نے زیادہ بات چیت کی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل معاملہ نظر آ رہے ہیں، جو نیب کی کیسز ہیں، اس حوالے سے پیپلز پارٹی سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، لیکن گیس کی وجہ سے جو صارفین اور جو انڈسٹریل پریشان ہیں اس حوالے سے آپ سڑکوں پہ نظر نہیں آتے، صرف زبانی کلامی اور خطوط تحریر کر دیے جاتے ہیں، جس سے جو کہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب آپ نے سائٹ کی بات کی کہ ہم سڑکیں تعمیر کر رہے ہیں، سائٹ کے ہی انڈسٹریلسٹ پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کرتے رہے، سالوں یہ تحریک چلتی رہی، تب جا کے وہاں روڈ بننا شروع ہوئے ہوں، اور اب 2 سے 2.5 سالوں میں صرف 1 یا 2 روڈ بنے، تو یہ تو کوئی سر کریڈٹ کی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ چلے اگر آپ مجھے شرمندگی دلانے کی کوشش کریں تو میں شرمندگی لے لیتا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی شرم دلائیں، ایم کیو ایم کو بھی شرم دلائیں۔ ڈی ایم سی ویسٹ کس کے پاس تھی؟ سائٹ سے ٹیکس کون حاصل کرتا تھا؟ یہ ذرا تھوڑے حقائق کو سمجھیں ذرا، جو پراپرٹی کی ٹیکس کی مد میں انڈسٹریل پیسے جمع کراتا ہے وہ ڈی ایم سی ویسٹ کے پاس جاتا تھا،
اور DMC ویسٹ کس کے کنٹرول میں تھی؟ متحدہ قومی موومنٹ کے. جو نیشنل ایکسچیکر کو انڈسٹریز پیسے جمع کراتے ہیں وہ FBR کے پاس پیسہ جاتا ہے, وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے, ہم اپنا حق ادا کرنے کو تیار ہیں. اور وہ صنعت کار جنہوں نے ہمارے خلاف بیان بازی کی وہ آخر میں ہمارے پاس ہی آئے نا, اللہ بخشے ان کو, ہمارے پاس ہی آئے نا. وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس آئے, وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کی بات سنی اور بات سننے کے بعد اعلان کیا, اور اعلان کرنے کے بعد گھر پر نہیں بیٹھ گئے, اعلان کرنے کے بعد کام سٹارٹ ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا 2 سڑکوں پر کام سٹارٹ ہو گیا, 7 سڑکوں کا ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا, اخبار میں ایڈ چلا گیا. وفاقی حکومت نے تو کچھ نہیں کیا, MQM نے تو کچھ نہیں کیا, DMC نے تو کچھ نہیں کیا, KMC نے تو کچھ نہیں کیا. تو یہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے دیر کی اس کام میں, چلے میں مان لیتا ہوں, میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ جہاں میری غلطی ہوگی میں مان لوں گا. لیکن جن لوگوں نے 40 سال استحصال کیا ہے, ذرا ان سے سوال پوچھنا بھی آپ کوشش کیجئے گا. اب الحمدللہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, خوف کی فضائے شہر میں نہیں ہے. سوال پوچھ لیں ان سے, سوال پوچھ لیں. تو آپ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں سر؟ میٹنگ سینسس کے لیے کرنے جا رہا ہوں, عوام کے استحصال کے لیے نہیں جا رہا میں. ایک منٹ, گیس کے لیے بھی اب جواب دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو تصاویر شیئر کرتا ہوں کہ یہ تنظیم بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری, یہ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, سٹی ایریا کے عہدیدار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے, جس روز میں نکاٹی آیا تھا, اس روز SSDC کے آفس کے باہر احتجاج کیا تھا. سڑکوں پر کون آیا؟ ہم آئے, اور ہم نے اس احتجاج پر یو ٹرن نہیں لیا. PTI والوں نے کچھ نے احتجاج کیا تھا. فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس بیان کے بعد ان کی ٹانگ کے نیچے زمین کھینچ لی گئی تھی. تو پیپلز پارٹی عوامی ایشوز کے اوپر عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہماری لیڈرشپ ہم کو سپورٹ کرتی ہے. اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ گیس کے ایشو کے اوپر, سینسس کے ایشو کے اوپر ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ سوال یہ ہے کہ RLNG کے جو ایک دم لیٹ ہوئے ہیں کانٹریکٹ, اب جو جنوری میں آ رہے ہیں اس میں بھی انڈسٹری کو 200 MMCFD دے رہے ہیں, اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ 50 دینے والے ہیں. تو آگے تو بحران کھڑا ہے. باتیں اپنی جگہ پر, حل ہے کوئی کسی کے پاس؟ اس کا حل یہ ہے, جو مفادات پر مبنی فیصلے وفاقی کابینہ میں کرتے ہیں ان کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے, اور ان کو گھر بھیج کے ان کا نام ECL پر ڈالنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اس ملک سے باہر نہ نکل سکے. ان کو انویسٹیگیٹ کرے, ان کو انکوائر کریں کہ کس طریقے سے عوام دشمن فیصلے وہ کر رہے ہیں اور صنعت کاروں کو اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے. آخری سوال بس. اچھا مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا, کل سے لے کر اب تک جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں یہ بات ججز کی طرف سے جو ریمارکس آ رہے ہیں اس میں کہیں کہیں واضح ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ جو SPCA اور واٹر بورڈ کا ادارے ہیں, KMC ہے, KDA ہے, یہ سارے ادارے اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. شہر جو ہے وہ ایک سیمنٹ کا جنگل بن چکا ہے, عمارتوں کا جنگل بن چکا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آفت بہت میسو ایریا کے اوپر جو ہے وہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان اداروں کو بھی اب صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اداروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں سخت بات کرتا ہوں اور سچ بات کرتا ہوں. کیا عدالت کے سارے معاملات ٹھیک ہیں؟ سارے معاملات ٹھیک ہیں. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ہمیں اب حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بار بار آپ کو کرٹیسائز کروں, آپ مجھے کرٹیسائز کریں, اس عوام کو حل تو نہیں ملے گا نا اس کی مصیبتوں کا, پریشانیوں کا. میں تو کہتا ہوں آوے کا آوا بگڑاوے ہر ادارے کا. تو اس ادارے کو, ہر ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے نا. ایک قانون پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر نے منظور کرایا تھا پارلیمان سے. اس قانون کے تحت جو جینڈر بیسڈ وائلنس ایشوز ہیں نا, ریپ کیسز, اس کے فیصلے 3 مہینے میں ہونے کی ضرورت ہے. 3 مہینے میں پاکستان بھر میں. میں نے ایک اسٹڈی کرائی تھی, اس اسٹڈی کی رپورٹ میرے پاس آئی ہے کہ اس وقت اس کیس کو چالان سبمٹ ہونے کے بعد پولیس نے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنایا ہے. اب چالان 1.5 مہینے میں سبمٹ ہو جاتا ہے, لیکن کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہونے میں تقریباً 1.5 سال لگتے ہیں. قانون کہتا ہے کتنا عرصہ؟ 3 ماہ. فیصلہ کتنے عرصے میں ہو رہا ہے؟ 1.5 سال. تو میں کیا کہنا شروع کر دوں گا کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے تب تک چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گی. اور میں سمجھتا ہوں
समझदार कौमें, जिम्मेदार कौमें इंट्रोस्पेक्शन का उनसर अपने अंदर हमेशा जारी और सारी रखती हैं ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। तो हुकूमत जहाँ जहाँ अपनी इस्लाह करने को तैयार है, हुकूमत कर रही है, पुलिस कर रही है, डीएमसी, वफाकी हुकूमत, उनको करने की ज़रूरत है। अदालत को भी जहाँ जहाँ उनके इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मिनहसल कौम जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जब तक हम उन मसाइल को हल नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ बेहतरी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएगी। थैंक यू। सीईसी के फैसलों के बाद कह रहे हैं कि पीडीएम की ताकत जो है वो टूट गई है, थोड़ा सा बताएं। पीडीएम की ताकत आप देख, ऐड कर लीजिएगा पीडीएम के जो फैसले हुए हैं कि हम मैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज परेशान है हम, कि हम इनको एफबीआर के नोटिस आ जाएंगे। फैसला जो है मेरे ख्याल से इसको बाद में कर लेते हैं। हमारा सेशन एक सवाल, आखिरी सवाल है कि आप लोग असम्बलियों से जाएंगे नहीं और दूसरे राह इख्तियार करेंगे जो कि तहरीक अदम एतमाद है, आप शायद इस सिलसिले में भी आप जा भी रहे वहाँ, तो कहा यह जा रहा है कि पीडीएम की ताकत टूट रही है, मौलाना भी आपके तौर से नाराज़ हैं और दीगर पार्टियाँ भी। दूसरा सवाल इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि कल तो जो सेनेट के इलेक्शन से वाले से पीपल्स पार्टी की चेयरमैन का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी आज शेख रशीद का ये बयान आया है कि सबसे पहले अगर सेनेट के इलेक्शन में वो जीत जाते हैं, सबसे पहले वो जो है 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे। आगे 18वीं तरमीम शेख रशीद साहब का घर थोड़ी है कि वो ख़त्म कर दें। ये थोड़ा समझ लें, बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत के बाद जो आमिरों ने आवाम दुश्मन आइनी अमेंडमेंट्स की थी, उनको 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन अमेंडमेंट्स को आइन से निकाल के आइन को उसके ओरिजिनल हाल में बहाल किया था। तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहें आप कि 18वीं तरमीम के खिलाफ जो साजिश करने की बार बार पीटीआई और उसके रुफका कोशिश कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। हम जमहूरी प्रोसेस में बिलीव करते थे, करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम असेंबली से इस्तीफे दे देते तो फौरी तौर पर ये अपनी आईनी अमेंडमेंट ला के 18वीं तरमीम और एनएफसी के खिलाफ फैसले कर लेते। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अहम फैसला पीपल्स पार्टी ने किया है और इंशाल्लाह पीडीएम इस फैसले के साथ होगी, क्योंकि पीडीएम का जो एजेंडा है वो इस अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेजना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक मखलूत हुकूमत है। जैसे ही पीडीएम ने अपनी सरगर्मियों को बढ़ाया तो मैंगल साहब उस हुकूमत के तहत से निकल गए, आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास जा रहे हैं, जीडीए से भी बात करेंगे, काफ लीग भी है और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो भी इनसे नाराज हैं। तो इंशाल्लाह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक मुझे इनएविटेबिलिटी नजर आती है और इंशाल्लाह उसको कामयाबी के साथ हम करके दिखाएंगे। थैंक यू।